کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعویذ گنڈے ہی پر ڈیپینڈ رہتے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوگا وہ تعویذ کی طرف فوراً آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھو ایک بات یہ سوچ کے دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر۔ تو شفا تو قرآن میں ہے، لیکن کن کے لیے؟ بھائی قرآن سے شفا لینے کے لیے مومن ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ اس میں شفا نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تعویذ گنڈے صرف ڈھکوسلے بازی ہے، جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے نا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا تو ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ پہلی چیز تو مومن ہونا شرط ہے کہ آپ مومن ہو، اس سے قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ تعویذ گنڈے میں لکھا کیا جاتا ہے؟ بھائی میں تو جو لکھتا ہوں میں تو قرآن ہی لکھتا ہوں، یا بزرگوں کی جو دیے ہوئے معمولات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس میں شرک اور کفر بھرا ہوا ہے تو وہ تعویذ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع فرمایا۔ ایک قوم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اسلام میں آ گئے ہیں تو کیا اب ہم جھاڑا پھونک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی بھی ایسا کام نہ ہو، یعنی کہ اس خط کے اندر، اس تعویذ کے اندر کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کفر اور شرک نہیں ہے، وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا لکھی ہوئی ہے، تو بے شک اس کو تم کر سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے، اسلام نے خود اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ دیکھو 18,000 بیماریاں تقریباً اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 3,000 بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر جانتے ہیں۔ اب آپ 15,000 کا علاج کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے نا۔ اچھا جو لوگ یہ تعویذ کی مخالفت کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں تعویذ گنڈا کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی ڈھکوسلے بازی ہے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈھکوسلے بازی کرتے ہیں، جن کے پیٹ ہی اسی پہ چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو مطلب دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ نہ ہو تو وہ بتا دیں گے 70 جنات ہیں، 1,00,000 جنات ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس تعویذ گنڈے کے جائز ہونے اور نہ ہونے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تعویذ گنڈا ناجائز ہے، جائز نہیں، جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھو کہ بھائی تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ یار وہ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے پوچھو کہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے؟ اللہ کی ذات سے تمہارا یقین ہٹا کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جیسے تم جا رہے ہو نا کہ یار ہم یہ کھائیں گے تو شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا، ایسے ہی ہم عامل کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں اگر اللہ کا کلام لکھ کے دے دیں گے تو شفا تو اللہ ہی دے گا۔ لیکن جیسے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی میں بیمار آپ کے پاس آیا ہوں، تو کوئی ڈاکٹر کی ہیلپ لے کے اپنا علاج کرا کے شفا اللہ سے مانگتا ہے، کوئی قرآن سے اپنا علاج کرا کے شفا اللہ سے مانگتا ہے۔ بھائی شفا دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی آتا تھا بیمار ہو کے تو صحابہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، شفا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ تو یہ نہ ہو کہ بھائی آپ اتنی زیادہ مخالفت میں اتر آئیں کہ اس کو حرام ہی بتا دیں کہ نہیں یار یہ تو ناجائز ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ شدت پسند انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ شدت بھی اتنی اچھی لگتی ہے جو جتنی اچھی رہے نا۔ اب آپ شدت سے بھی زیادہ آپ زیادہ ہی شدت پسند بن رہے ہیں۔ بھائی صحابہ نے جس کام کو کیا، ہاں میں خود ان کی مخالفت کرتا ہوں جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ٹوپی پہناتے ہیں کہ جب آپ جائیں آپ بالکل نارمل ہوں اور آپ ان سے جا کے کہیں کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اثرات ہیں، تو وہ کہیں گے کہ 70,000 جنات ہیں تمہارے ساتھ اور تمہارے گھر پہ۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں ٹوپی پہنانے والے، ان سے تو بچیں، ان سے تو میں خود کہتا ہوں ان سے آپ بچو۔ بھائی آپ کو بیماری آیا، آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھ کے بھوکیں، قرآن کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، سورہ فاتحہ سے علاج کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کو ٹھگ رہے ہیں آپ ان کے پاس جائیں۔ میں خود ایسے لوگوں سے آپ کو روک رہا ہوں نا کہ بھائی جو آپ کو یہ بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے جو آپ پہنچے کسی کے پاس، عامل کے پاس، اور آپ نارمل ہیں اور اس نے آپ کو بتا دیا یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت زیادہ بتا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بعض مرتبہ تو صحیح ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن لوگ بتا دیتے ہیں۔ میں تو اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں تو ان سے بتاتا ہی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں بھائی آپ آم کھاؤ گٹھلی مت گنو۔ ہم تو انہیں بس آم گلواتے ہیں، گٹھلی گناتے ہی نہیں ہے کہ تم نے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ تمہیں میں نے سمجھ لیا، میں انشاءاللہ کر کے دے رہا ہوں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ تمہیں شفا دے گا، یہ مت پوچھو کیا ہے کیا نہیں ہے۔
لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بس ہو جاتے ہیں، نہیں ہمیں تو بتاؤ ہے کیا. جب تک کچھ لوگ اتنے زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں یہ نہ بتاؤ نا کہ ہاں 4-6 ہے تمہارے گھر، جب تک انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ عامر صاحب ہیں. آپ ایسے ہی کہو نا کہ ہاں یار تمہیں کچھ نہیں ہے، نو ٹینشن نو پرابلم، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ لے جاؤ اس کو پانی کو پیو جا کے، تو کہے گا یار یہ عامر صاحب ایسے ہی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے دیکھ ہی نہیں پائے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے جنات ہیں. تو یہ لوگوں کی تھنکنگ بنی ہوئی ہے نا، اور یہ بنانے والے بھی عامل ہیں، وہ عامل جو تعویذ گنڈے کے نام پہ جن کے پیٹ چل رہے ہیں.